بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم تسہیل کے بارے میں سیکھیں گے۔ قرآن پاک میں تسہیل کا معنی کیا ہے اور اس کو ہم کہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو کل کی ویڈیو تھی اس کو تو میں لاسٹ کر چکی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ ایک پوائنٹ رہتا ہے تو اس کو بھی سوچا ڈسکس کر لیں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تسہیل کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ آسان کرنا یا سہل کرنا۔ سہل سے یہ لفظ نکلا ہے جو ہے وہ تسہیل کا، کہ آسانی سے پڑھنا۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تسہیل کا اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو ابدال اور تحقیق کی درمیانی حالت میں پڑھنا، یعنی کہ اس میں قرآن پاک کی جو تجوید ہے اس کی اصطلاح میں کیا ہے؟ ابدال اور تحقیق۔ اب ابدال کیا ہے اور تحقیق کیا ہے؟ ابدال کا مطلب ہے کہ جو ہے ہم نے اس کو بدل کے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم نے دو حمزہ کا قاعدہ بھی جو ہے وہ سنا ہوگا، دو حمزہ کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کافی جگہوں پر جو ہے وہ دو حمزہ استعمال ہوئی ہے، لیکن تسہیل کا جو اصول ہے، جو تسہیل کا قاعدہ ہے، وہ صرف ایک ہی جگہ پر استعمال ہوگا۔ وہ آگے دیکھتے ہیں وہ کون سا لفظ ہے۔ جو دو حمزہ ہیں وہ اکٹھے جب آ جاتے ہیں تو اس کو ہم دو حمزہ کا قاعدہ بھی کہتے ہیں، حمزہ قطعی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ہرگز کنفیوز نہیں ہونا، بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے یہ تجوید کورس کیا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی سیکھیں، آپ کے ساتھ میں بھی سیکھ رہی ہوں، تو اس کو پریکٹس میں اکثر مین پرفیکٹ کے اصول پر لے کر چلیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تحقیق کا معنی ہے خوب واضح کرنا، اور ابدال کا معنی ہے بدلنا۔ یہ کانسیپٹ ہمارا اعادہ اور ابدال رہ گیا ہے، انشاءاللہ ایک ویڈیو کے بعد اس کو بھی وائنڈ اپ کریں گے، اور پھر مدنی کورس جو ہے وہ فار کڈز سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ میرے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جو میرے پاس پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں، تو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، بہت آسان طریقے سے بچوں کے لیول سے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس پہ آپ نے تسہیل کا بتا رہی ہوں، اگر بچے بڑے جو بھی سن رہے ہیں، تسہیل میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ابدال اور تحقیق کی درمیانی حالت میں اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ خوب واضح کرنا تحقیق کا معنی ہے، تو اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تحقیق کا جو مطلب ہے وہ جب دو حمزہ قطعی ایک یا دو کلمے میں جمع ہوں، یعنی کہ اکٹھے حمزہ آ جائیں، تو اسے ہم تحقیق کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے وہ قاعدہ کہتے ہیں۔ تحقیق کا معنی وہی جو میں بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ واضح کر کے پڑھنا، خوب ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو اس میں ہرگز آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ ہمارا جو ہے وہ سب کا ثواب میں حصہ برابر رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت آسان ہیں، مگر پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ تحقیق کا معنی ہے خوب واضح کرنا، اور تسہیل کا معنی ہے آسانی کے ساتھ تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں پڑھنا۔ بار بار دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ جتنا آپ سنتے ہیں چیزوں کو، جتنا آپ دیکھتے ہیں، وہاں اتنا ہی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، اعجمی وعربی۔ اعجا، ابھی دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس بورڈ پر نظر آ رہا ہے حمزہ چھوٹی بڑی، یعنی کہ جو الف والی حمزہ ہے، شکلن حمزہ ہے، اور عین، یہ تین ایک ہی لائن میں لفظ آ رہے ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ یہ حمزہ قطعی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دو حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، اور جو عین ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ چھوٹی اور بڑی دونوں، اور عین یہ حروف حلقی میں سے ہیں۔ آپ یہ چیز یاد رکھیں۔ اب دیکھیں اگر میں اس کو پڑھنا چاہوں، تحقیق کے ساتھ پڑھوں تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ خوب ظاہر کر کے، تو صرف حمزہ کا ہی مخرج نکلے گا، چونکہ ان کا مخرج ایک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ تینوں کو ایک ہی سانس میں، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ایک ہی مخرج کے ساتھ پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اعجمی، اگر میں اس کو پڑھوں اس طرح سے، یعنی کہ ڈائریکٹ پڑھوں، تسہیل کے ساتھ نہ پڑھوں، تحقیق کے ساتھ پڑھوں، تو تسہیل کا ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنا، یعنی کہ درمیانی حالت میں، نہ وہ تحقیق ہو خوب ظاہر ہو اور نہ ہی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدل ہی جائے آواز،
ایک آواز نکلے، لہجہ نرم ہو، درمیانی حالت ہو، کیونکہ یہ تینوں حروف حلقی میں سے ہیں اور ان کا مخرج ایک ہی ہے، اس لیے ان کو ہم نے حمزہ قطعی کی آواز اس طرح سے نکالنی ہے کہ وہ تسہیل ہو جائے، سہل ہو جائے سننے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی۔ اعجمی وعربی، اب دیکھیں نا اگر پڑھیں گے میں اس کو ذرا تحقیق کے ساتھ خوب ظاہر کر کے تو وہ کیا ہوگا، اس کی تو آواز کوئی نکلے گی نہیں، مخرج اس کا اچھے سے ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر پہلے حمزے پر ہم تحقیق کر رہے ہیں، پہلا جو حمزہ ہے، دوسرے پر ہم تسہیل کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ کھچاؤ کے ساتھ نہ پیدا ہو، آواز جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ظاہر ہو۔ اعجا دیکھیں اگر میں پڑھتی ہوں تحقیق، دونوں جگہ پر تحقیق ہوتی ہے تو کیا ہوگا، جو کہ غلط ہے۔ تو قرآن پاک کو تو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم نے ان چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ روایت امام حفص کے مطابق ہے، تو قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ ہم سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں تسہیل کریں گے۔ روایت امام حفص کے مطابق یہاں پر پہلی حمزہ میں تحقیق ہوگی اور دوسری حمزہ میں تسہیل کا قاعدہ۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے شروع سے آخر تک کہ کہاں پر کیا ہے، روایت تک کون سی اس پر لاگو ہو رہی ہے، ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، حمزہ قطعی کیا ہے، حروف حلقی اگر اکٹھا آ جائے 2-3 جگہ پر تو ہم اس پر کس طرح پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں صرف ایک ہی یہ آیت ہے، ایک ہی یہ جملہ ہے جہاں پر ہم لوگ تسہیل و تحقیق کر رہے ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک اگر دیکھا تو بہت شکریہ آپ کا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔